بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام زنجیر عدل کے ساتھ میں ہوں شاداب ریاض. اور ناظرین، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور اس میں جو بار کا کردار ہے وہ پاکستان کی سیاست کے اندر انتہائی اہم رہا ہے ہمیشہ، چاہے وہ تحریک چلانے کے حوالے سے ہو یا ایون قانون سازی بھی کسی قسم کی کوئی کی جاتی ہے تو اس میں بھی بار ایسوسی ایشن کا اہم کردار ہوتا ہے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں محمد احسن بون صاحب، جو کہ امیدوار ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات میں صدر کی نشست پر. اس سے پہلے بون صاحب صدر لاہور ہائی کورٹ بار رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ بون صاحب کے پاس پاکستان بار کونسل کے عہدے رہے، پنجاب بار کونسل میں بھی وہ ممبر رہے. کافی زیادہ ایکٹیو ہیں جو ورکر لیول کی جو پالیٹکس ہے اس کے اندر وکلاء کی خدمت کے حوالے سے. ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اس دفعہ کیا منشور لے کے آ رہے ہیں، کیا ڈیلیور کریں گے وکلاء کو. جی بون صاحب ویلکم. سر ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. آپ ماشاءاللہ جیسے پہلے میں نے بتایا کہ ہائی کورٹ بار کے صدر رہے، ممبر پاکستان بار کونسل، پنجاب بار کونسل، مسلسل جو ہے وہ آپ خدمات جو ہے اپنی برادری کی ادا کر رہے ہیں. اب کیا آگے آپ کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اگر انتخابات آپ انشاءاللہ جیتے ہیں تو اس کے بعد کون سے آپ کے ٹارگٹس ہیں جو رہ گئے ہیں، جو آپ ابھی خدمت آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مزید کرنی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکلاء کی جو ہماری بیسک آرگنائزیشنز ہیں ان کا سب سے جو اولین بات ہونی چاہیے وہ تو وکلاء کی ویلفیئر کی بات ہے. اور وکلاء کی ویلفیئر کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیے گا کہ موجودہ حالات میں ہمارا ہاؤزنگ پروجیکٹ چل رہا ہے جو ہمارے ہی گروپ نے شروع کیا. علی ظفر صاحب تھے اس وقت پریزیڈنٹ جس وقت انہوں نے شروع کیا. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو ہاسٹل کا پروجیکٹ ہے وہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اللہ جنت نصیب کرے. محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ نے وہ شروع کیا اور آسمہ جہانگیر صاحبہ نے وہ وکلاء کے لیے ایک ایسی جگہ چھوڑ دی ہے کہ پورے ملک کے جو سپریم کورٹ کے وکلاء ہیں وہ استفادہ کرتے ہیں اور ان کو کوئی دقت نہیں ہوتی. اسی طرح ہم باقی بھی وکلاء کی ویلفیئر کے حوالے سے جو کام ہیں وہ ان پہ ہماری فرسٹ پریارٹی ہے. اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ ہماری جو پروفیشنل باڈیز ہیں انہوں نے ہمیشہ رول آف لا کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، آئین کی پاسداری کے لیے ہمیشہ کام کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے پروفیشن میں کا حصہ ہے اور ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ جہاں بھی ڈیموکریٹک فورسز ہیں ان کو سپورٹ کرنا، ڈیموکریسی کو مضبوط کرنا. جو ہمارا جمہوریت کا جو ایک تسلسل ہے ہم اس کو لولی لنگڑی جیسے بھی ہو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی آمریت سے بہتر ہے اور اسی حوالے سے ہم اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. اور جو آپ کا سامنے ہے کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے اور ابھی جو ایشوز چل رہے ہیں سینیارٹی کے حوالے سے اس پہ بھی ہم سینیارٹی کے حوالے سے بھی بات کریں. اچھا بون صاحب، اس دفعہ ایک چیز تو یہ ایک بڑا میسج کلیئر گیا عام لوگوں میں کہ جیسے کہا جاتا تھا کہ جو وکلاء کے الیکشن ہیں، ظاہر ہے گروپس تو پیپلز پارٹی کا گروپ بھی ہے، نون لیگ کے وکلاء بھی ہیں، تحریک انصاف کے وکلاء بھی ہیں. اس دفعہ آپ دونوں جو ہیں پیپلز پارٹی کے جو کلوز لوگ ہیں، لطیف کھوسہ صاحب آپ کے مد مقابل ہیں، تو آپ آمنے سامنے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں، میں نے تو میرے گروپ نے جو ہمارا انڈیپینڈنٹ گروپ ہے پورے ملک کی ہماری قیادت نے بڑا مل کے ہمارا سارا یہ جو کام تھا بہت پہلے اناؤنس کر دیا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے چونکہ میری ساری زندگی اپنی پاکستان پیپلز پارٹی میں گزری ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے ورکر ہیں، جتنے وکلاء ہیں، ان کی میجارٹی میرے ساتھ کھڑی ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی پیپلز پارٹی کا بینیفیشری نہیں ہوں، میں ورکر ہوں. ویئر ایز آن دی ادر سائڈ دی ادر کینڈیڈیٹ ان کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی کے ورکر نہیں ہیں، وہ صرف پیپلز پارٹی کے بینیفیشری ہو سکتے ہیں. ادروائز مجھے پتہ ہے کہ میرے سے وہ کم از کم پیپلز پارٹی میں بہت بعد میں ہیں. مطلب بار ایسوسی ایشن کی الیکشن کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مطلب مجھے بھی کورٹس کو کور کرتے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے، کریکٹر اسیسینیشن نہیں کی جاتی، لیکن اس دفعہ کچھ چیزیں ایسی دیکھنے میں آ رہی ہیں. میں اس پہ بڑی تکلیف سے یہ میں نہیں بات کرنا چاہتا چونکہ میں اس پریسٹیجیس آفس کے حوالے سے یہ بات کرتا ہوں کہ وکلاء کو ویسے ہی پتہ ہوتا ہے پورے پاکستان میں جو سپریم کورٹ بار کے
الیکشن کا کینڈیڈیٹ ہے اس کے حوالے سے کہ اس کی ریپوٹیشن کیا ہے, اس نے ساری زندگی کیسے گزاری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے نام سے 3-4 فیک گروپ واٹس ایپ پہ بنا کے ان پہ کریکٹر اسیسینیشن کا, اگر آپ میں اتنی اخلاقی جرت ہے تو آپ کم از کم اپنے نام کے ہی بنا کے اس میں میری کریکٹر اسیسینیشن جو میرے میں خامیاں ہیں وہ ہائی لائٹ کر دیں. لیکن مجھے بڑی تکلیف سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اور میسج بھی دینا چاہتا ہوں. خدا تعالیٰ کی ذات نے مجھے کامیاب کیا تو میں قانون کے جو قانونی راستہ ہے اس کو سامنے لاتے ہوئے تمام ایسے ایلیمنٹ جو ہے ان کو پروفیشن سے صاف کرنے کی کوشش کروں گا جو پروفیشن کے لیے تذلیل کا باعث ہیں, جو پروفیشن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نقصان کا باعث ہیں, جو پروفیشن کی ڈگنیٹی کے خلاف ہیں, جو پروفیشن کی پریسٹیج کے خلاف ہیں. آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ بار لیول پہ تو اتنا کبھی ہوا ہی نہیں کبھی کرتا تھا. ان سب جو نئے آنے والے وکلا ہیں, جو مطلب بچے جن کو جو آپ ظاہر ہے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, ان کے بھی بہت سے مسائل ہیں اور ان کے لیے کیا آپ نے سوچا؟ گو کہ سپریم کورٹ بار کے صدر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ نیچے جو بچے ہیں وہ نئے وکیل ہیں ان کے حوالے سے سوچے, لیکن کیونکہ آپ ایک گروپ کے ساتھ چل رہے ہیں اور آپ کے گروپ کی ایک ریپیوٹ ہے تو اس پہ کیا آپ نے سوچا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئے آنے والے ہمارے بچوں کے لیے ایک ٹریننگ, سب سے پہلے تو ٹریننگ کا, چونکہ اگر آپ اس موجودہ حالات میں آپ یہ دیکھیں کہ جیسے آپ نے پہلے کویسچن کیا کریکٹر اسیسینیشن, اگر یہاں کینڈیڈیٹ نئے آنے والے وکلاء کے لیے ان کو پیسے دے کے یا کسی حوالے سے کریکٹر اسیسینیشن پہ یہ سارا اپنی انرجی کریں گے تو آپ آنے والے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے بچوں کو وائلنس سے ہمیں روکنا ہوگا, ان کو پروفیشنل ایتھکس کے حوالے سے بتانا ہوگا, اور کوئی میں سمجھتا ہوں کسی ٹیئر پہ بھی اگر آپ پروفیشن میں کہیں بھی وائلنس کو آپ پروموٹ کریں گے تو آپ پروفیشن کا بھی نقصان کریں گے, ملک کا بھی نقصان کریں گے, بطور کمیونٹی بھی. آپ نے دیکھا بعض جگہ پہ ہماری بڑی دل آزاری ہوئی اور پروفیشن میں ہمارے خلاف لوگوں نے وکلا گردی کا لفظ, تو میں نے بعض میڈیا کے دوستوں کو کہا آپ کم از کم 1-2 لوگوں کے عمل کو کم از کم ایسے وکلاء کے میجارٹی آف دی لائرز, بلکہ 99% وہ 1% بھی نہیں ہے, جو 2% بھی نہیں ہے جو ایسے کام کرتے ہیں. لیکن ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں پروفیشن میں بہتری لانی پڑے گی, امیلیوریشن کے لیے کام کرنا پڑے گا, ایوینیوز ان کے لیے کریٹ کرنے پڑیں گے کہ اس کو ہم بطور انسٹیٹیوشنلائز کریں بجائے یہ کہ جو آنے والے لا گریجویٹس ہیں ان کو صرف اور صرف یہ جب وہ فارغ پھریں گے پروفیشن میں ان کے لیے اسپیس نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی الٹیمیٹلی مایوسی ان کے لیے نیگیٹو چیز پہ. دیکھیں 2 پروفیشن ایسے ہیں, ایک ڈاکٹری اور ایک وکالت, کہ انسان اپنی زندگی سب کچھ ہاتھ میں پکڑا رہتا ہے, چاہے وہ کسی بھی کیسز کے اندر ہو یا اس کی ٹریٹمنٹ کے اندر ہو. اب بات کرتے ہیں صاحب الیکشن کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے گروپس کی سپورٹ, کہ یہ گروپ سپورٹ کر رہا ہے, یہ گروپ سپورٹ کر رہا ہے, اب اس میں فلاں گروپ چل رہا ہے. حفیظ الرحمان چودھری صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر اس وقت موجود ہیں جو کہ سابق صدر ہیں ہائی کورٹ بار کے, طاہر نصر اللہ وڑائچ صاحب بھی موجود ہیں, ذوالفقار بخاری صاحب بھی موجود ہیں, جبکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب آئی تھنک نہیں پہنچ سکے, عابد ثاقب صاحب نہیں پہنچ سکے, لیکن ان کی بھرپور جو ہے حمایت آپ کو حاصل ہے. بون صاحب ان سے بات کرتے ہیں, لیکن پہلے ایک چھوٹی بریک لے لیں, شارٹ بریک لے لیں, اور اس کے بعد جی ناظرین بریک کے بعد ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا سوچ رہے ہیں, کیا پلان ہے ان کا اپنے ووٹرز کے لیے. ظاہر ہر گروپ نے اپنے ووٹر کو مطمئن کرنا ہوتا ہے, وہ کسی کی بھی سپورٹ کر ہو. ویلکم بیک ناظرین. جی حفیظ الرحمان چودھری صاحب, آپ خود ہائی کورٹ بار کے صدر رہے اور وکلاء کی جو سیاست ہے کافی سرگرم اس کے اندر آپ ہوتے ہیں. تو جیسے میں اس سے پہلے کہہ رہا تھا کہ ظاہر ہے آپ کا ایک اپنا گروپ ہے, آپ کی اپنی
ووٹر ہیں, آپ کے اپنے پسند کرنے والے ہیں. بھون صاحب کے ساتھ آپ چل رہے ہیں, کیا توقعات کرتے ہیں بھون صاحب سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, جب سے میں انڈیپینڈنٹ گروپ میں آیا ہوں, میں جب پہلے پچھلی ٹرنیور میں پاکستان بار کونسل کا ممبر تھا, تو میں اس گروپ کے ساتھ ہوں. تو میں نے انڈیپینڈنٹ گروپ کے اندر یہ جو خوبی دیکھی ہے کہ بھون صاحب اس گروپ کو ماشاءاللہ اسما بی بی کے بعد اب لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے گروپ کی ایک جو خوبی ہے, یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. یہ بھون صاحب سب دوستوں کو, اعظم نذیر اپنا طاہر بڑائش صاحب, دیگر بخاری صاحب ہیں اور دوست ہیں, سب کو باہمی مشاورت کے ساتھ لے کے جو بھی ہمارے فیصلے ہوتے ہیں, جیسے بھون صاحب کی صدارت کے لیے فیصلہ ہوا تو تمام گروپ نے کراچی سے لے کے خیبر تک تمام جو ہمارے گروپ کے بڑے ہیں انہوں نے یونانیمسلی یہ فیصلہ کیا کہ بھون صاحب اس دفعہ پنجاب سیٹ سے جو ہے یہ الیکشن کی باری ہے تو یہ بھون صاحب اس الیکشن کو کنٹیسٹ کریں گے, اور بہت شروع سے یہ فیصلہ ہو گیا تھا. بھون صاحب کی ایک اور خوبی میں بتاؤں کہ ہمارا پاکستان بار کونسل کا الیکشن تھا, تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہر بندے نے اپنا ووٹ پورے کرنے ہوتے ہیں, لیکن بھون صاحب کی یہ خوبی ہے کہ مجھے, طاہر کو, دیگر پیر مسعود چشتی صاحب کو, سب کو کہا کہ پہلے آپ لوگوں کے ووٹ پورے کریں گے, اس کے بعد ہم اپنے بارے میں سوچیں گے. اور یہ خوبی ہر لیڈر میں نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں یہ خاص جو ان کو سب دوستوں کو, چاہے وہ نیچے لاہور بار کا الیکشن ہو, چاہے ہائی کورٹ کا ہو, یہ اس کا الیکشن ہمیشہ اپنا الیکشن سمجھ کے لڑتے ہیں. اور اسی وجہ سے تمام دوست انڈیپینڈنٹ گروپ کے اس وقت ان کے لیے اپنی جو بھی کوشش ہے وہ کر رہے ہیں. اور بھون صاحب ماشاءاللہ خود ہم سب سے ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ ایکٹیو ہیں, اور اپنے پورے کراچی, کوئٹے, ہر جگہ جا رہے ہیں اور بڑی اچھی کمپین کر رہے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ بہت بھاری اکثریت سے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. ذوالفقار بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ہائی کورٹ کے جج بھی رہے ہیں اور پھر بار کی پالیٹکس کے اندر بھی ایکٹیو, وائس پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے رہے, سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن رہے. تو اب آپ بتائیں بھون صاحب سے کیا توقعات وابستہ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, احسن بھون صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں, بار ساری جانتی ہے, اور ہم دوست جو ان کے قریب ہیں وہ زیادہ اچھی طرح سے جانتے ہیں. بھون صاحب بار میں آج سے نہیں پچھلے 20-25 سال سے ایکٹیو ہیں, اور ان کی ساری زندگی ایک کھلی کتاب ہے دوستوں کے سامنے. اور ان کی جو سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ رول آف لا کے لیے, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے, اور آئین کی حکمرانی کے لیے جو بھی موو چلی ہے یہ آگے آگے رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ ان کے اس کردار کو دیکھتے ہوئے, ان کی ہمدردی کو دیکھتے ہوئے, ان کی دوستوں کے ساتھ خوش اخلاقی کو دیکھتے ہوئے, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنے گروپس جو پہلے ہمارے ساتھ نہیں ہوتے تھے وہ اس دفعہ ہمارے ساتھ ہیں, اور وہ صرف احسن بھون صاحب کی شخصیت کی وجہ سے, ان کے رکھ رکھاؤ اور ان کے ملنساری اور ان کی ہمدردی کی وجہ سے. دوست وہ ہے لائرز پالیٹکس میں جس کا رابطہ وکلاء سے ہے, باقی نظریات, ساری باتیں, پروفیشنلزم ساری بعد میں آتی ہیں. جو آپ کے ساتھ دن رات رابطے میں ہے, جو آپ اپروچیبل ہے, جس سے آپ کسی بھی وقت اپنا کوئی مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں, وکلاء اس کو ترجیح دیتے ہیں. جو ایک صاحب آدمی ہے, بیوروکریٹ ہے, اور یوں ہاتھ ملائے گا, اس کو وکلاء کبھی پسند نہیں کریں گے. اور میں ایک بات اور آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس الیکشن میں, ہر الیکشن میں تھوڑا بہت سیاسی جماعتوں کا دخل ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے مختلف ونگز ہیں. اس دفعہ آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کی تمام جو بڑی پارٹیز ہیں ان کے جو ونگز ہیں, لائرز ونگ, وہ یونانیمسلی احسن بھون صاحب کے ساتھ ہیں. ایک طرف یعنی جو بود المشرقین ہے, اس کے باوجود نون لیگ ان کو سپورٹ کر رہی ہے, پی ٹی آئی ان کو سپورٹ کر رہی ہے. اچھا, یہ تو بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ پی ٹی آئی بھی سپورٹ کر رہی ہے اور نون لیگ بھی. چلو کہیں تو ایک پیج پہ آئے. ہاں بالکل, اور اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک پروفیشنل آدمی جو وکلاء کی ویلفیئر کے لیے اور رول آف لا کے لیے کام کرے گا, انہیں اس بات سے غرض نہیں کہ انہیں کون کون سپورٹ کر رہا ہے. بالکل, آپ نے دیکھا مسلم لیگ قائد اعظم, مسلم لیگ کاف کے تمام وکلاء نے بہت بڑا فنکشن کر کے ان کو اناؤنس کیا. اچھا, پھر بڑی جماعت ہے اس وقت اے این پی, کے پی کے میں اے این پی والے سارے ان کو یونانیمس سپورٹ کر رہے ہیں. اگلی بات جو ہے مولانا فضل الرحمان کی جماعت جمعیت علماء اسلام, وہ ان کے ساتھ ہے, کامران مرزا کی قیادت میں سارے لوگ ان کے ساتھ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے 75% لوگ ان کے ساتھ ہیں, کیونکہ یہ ورکر ہیں, یہ پیراشوٹر نہیں ہیں, پیپلز پارٹی میں بینیفٹ لینے کے لیے نہیں آئے, یہ آئے ہیں خدمت کرنے کے لیے. اور مجھے پتہ چلا کہ یہ اسٹوڈنٹ لائف سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں, اور جو اتنی لانگ سٹینڈنگ ہو, کارکنوں کو پتہ ہے, جو پارٹی کے ساتھ ہیں انہیں سب پتہ ہے. نہیں بالکل, مجھے آئیڈیا ہے, کیونکہ
بی بی شہید سے ایک ہی مرتبہ میری فون پہ بات ہوئی تھی اور وہ بون صاحب کے فون پہ ہوئی تھی اور انہوں نے ہی میری بات کروائی تھی. بہت شکریہ آپ کا طاہر نصر اللہ وڑائی صاحب. چوہے صاحب آپ بھی ہائی کورٹ بہار کے صدر رہے, اب آپ نے خود بھی بڑی خدمات کی ہیں, دی ہیں لوگوں کو, وکلاء کمیونٹی کے لیے کافی کام کیا ہائی کورٹ بہار میں. اب بون صاحب آ رہے ہیں, سپریم کورٹ بہار کے امیدوار ہیں, جیت گئے تو اب آپ ان سے کیا توقعات وابستہ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت شکریہ شاداب بھائی آپ کا. میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں, سارے دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں. میں اور بون صاحب اکٹھے کوئٹہ ہم گئے تھے الیکشن کمپین کے سلسلے میں. وہاں پہ علی احمد کرد صاحب نے ایک تقریر وہاں پہ کی. انہوں نے پوری بار بیٹھی ہوئی تھی, تو انہوں نے بات یہ کی تھی کہ آپ اپنا پریزیڈنٹ الیکٹ نہ کرو, آپ اپنا لیڈر الیکٹ کرو. مطلب یہ تھا کہ اس بندے کو پریزیڈنٹ بناؤ جو کہ لیڈر ہو. لیڈر کی اب کیا خصوصیات کیا ہونی چاہیے, بیسک جو چیزیں. فرسٹ آف آل, لیڈر وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ کو حالات کا پتہ ہے, جس کو اپنی کمیونٹی, چاہے وہ جنرل پالیٹکس ہے چاہے ہماری پالیٹکس ہے, اس کا پتہ ہو کہ اس کے پرابلمس کیا ہیں. لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ یہ رائٹ ہے یہ رانگ ہے, اور وہ حالات کے ساتھ کمپرومائز نہ کرے, وہ حق کے ساتھ کھڑا ہو. تو احسن بون ہمارے بڑے بھائی ہیں. دیکھیں جی, میں جب سے اس پروفیشن میں آؤں تب سے ان کے ساتھ ہوں. میں تو آئی وٹنس ہوں کہ اس کرائسس, کمیونٹی کے کرائسس کا, چاہے وہ پی آئی سی والا ایشو ہو, وہ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. دیکھیں ایک انسیڈنٹ ہو گیا, وہ جیسے میں نے بات کی کہ پہلے بچے لڑ کے آتے ہیں پھر یہ صلح کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. نہیں دیکھیں شاداب بھائی, دیکھیں صلح کرنی ایک علیحدہ ایشو ہے, پر دیکھیں ایک ایشو جتنی ہائپ کریٹ ہو گئی تھی, جس طرح اس کو سارٹ آؤٹ کرنا, یہ احسن بون صاحب کا ہی تھا کام تھا کہ جس طرح ہم نے اس کو سارٹ آؤٹ کیا. اس کے بعد میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ یہ کووڈ جب پوری ورلڈ میں آ گیا, ٹھیک ہے, یہ میرے بھائی ہیں کہ میں نے ایک صرف کال کی ان کو کہ بھائی جان یہ ایشو ہے, یہ لاک ڈاؤن ہو گیا, تو وکیل میرے پاس آ رہے ہیں. میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح اپنی پاکٹ سے کچھ دوستوں سے مل کے ہم نے ایک فنڈ جنریٹ کیا, وہ جو ڈیزرونگ تھے ان کو دیا. اس کے بعد ہم نے سوچا کہ اس طرح تو گزارا نہیں ہوگا. بون صاحب میرے ساتھ, انہوں نے ہیڈ کیا مجھے, اور الحمدللہ ہم نے گورنمنٹ آف پنجاب سے جتنے پیسے لیے اور جس طرح وہ سارے ڈسٹریبیوٹ کیے, یہ سب کو پتہ ہے. دیکھیں لیڈر وہی ہوتا ہے کہ جس کی ایکسیس ہو. ہمارے گروپ کی الحمدللہ شکر الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری کامیابی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر بون صاحب اویلیبل نہیں ہے تو اعظم صاحب اویلیبل ہیں, اور اعظم صاحب اویلیبل نہیں ہے تو چوری حفیظ اویلیبل ہے, چوری حفیظ صاحب اویلیبل نہیں ہے, پیر صاحب ہیں, پیر صاحب نہیں ہیں, میں ہوں, میں نہیں ہوں, ذوالفقار بخاری ہیں, بخاری صاحب نہیں ہے, رانا ظفر اقبال صاحب بیٹھے. ہم لوگ ہر وقت, گروپ ہمارا ایسا ہے کہ ہماری ایکسیس 24 گھنٹے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں لوگوں کے جتنے بھی ایشو ہیں بار کے ریلیٹڈ, دیکھیں صدر انہوں نے بننا ہے وکیلوں کا. دیکھیں اگر ان کو وکیلوں کے ایشو کا نہیں پتا ہوگا, دیکھیں اگر یہ ڈرائنگ روم سے نکل کے کسی اسکائی لیب پہ بیٹھ کے آگے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوں گے تو وہ یہ کل کا اپنی کمیونٹی کے مسائل کیا حل کریں. بالکل ٹھیک ہے, ورکر ٹائپ آدمی ہے اور شروع سے جب ہم میں سے ہیں, ہم میں ہی رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. ہمارا ریکارڈ آپ کے سامنے سارے دوستوں کا کہ ہم نے ہمیشہ اس کمیونٹی کو, اس کالے کوٹ کو پریفر کیا, جینا ہمارا اس کالے کوٹ کے ساتھ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا ظفر اقبال ایڈوکیٹ, پریزیڈنٹ مسلم لیگ نون لائرز فورم پنجاب. میرا تعلق بنیادی طور پہ پنجاب کے ساؤتھ سے ہے, سرائکی بیلٹ سے ہے, لودھرا ضلع سے, جو کہ ایک ریموٹ ایریا میں ہے, جس کے ایک طرف بہاولپور ہائی کورٹ اور دوسری طرف ملتان ہائی کورٹ ہے. تو الحمدللہ انڈیپینڈنٹ گروپ کی مسلسل محنت سے اور خاص طور پہ چودھری احسن بھون صاحب کی محنت سے, جو کہ تقریباً پچھلے 25 سال سے میرے ساتھ ان کا تعلق ہے, ہمارے دوست اور میرے کلاس فیلو تھے منصور اسلام جویا صاحب, ان کی وساست سے, تو انہوں نے اپنا اس قدر زیادہ گہرا مقام بنایا ہے ساؤتھ میں کہ آج بہاولپور میں 100 کے قریب ووٹ ہیں, جہاں پر مور دین 70 سے 80% ووٹ جو ہیں وہ بالکل علی اعلان ان کے ساتھ ہیں. اسی طرح ملتان کے حوالے سے بہت سی چیمگوئیاں لوگ کرتے ہیں, لیکن ملتان میں بھی پچھلے تمام ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے, اور انشاءاللہ احسن بھون صاحب وہاں سے بھی بڑی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے. اس کی بیسک وجہ 2-3 ہیں. ایک تو یہ ہے, میں مسلم لیگ کے حوالے سے بھی کر رہا ہوں اور جنرل اس کے حوالے سے بھی. ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمیشہ بار کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اس کے ایک عام آدمی سے لے کے, ہم اس وقت بھی ووٹ دینے آتے تھے جب ہم لاہور میں نہیں ہوتے تھے, اور دوست صادق آباد تک سے ووٹ دینے آتے تھے جب یہ صدر ہائی کورٹ بنے. تو ان کا رابطہ, ان کی سروسز اتنی زیادہ ہیں کہ دوست ان کے لیے آج خود الیکشن لڑ رہے ہیں.
یہ اکیلے الیکشن نہیں لڑ رہے، یا یہ جو 8 10 15 20 جو پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں یہ نہیں لڑ رہے، ان کا نمائندہ آپ کو رجحان میں بھی ملے گا، ڈی جی خان میں بھی ملے گا، اور بہاولپور کی ہر تحصیل میں ملے گا۔ اس وقت بھی ان کا نمائندہ صادقآباد میں بیٹھا ہے جو ان کے ووٹ مانگ رہا ہے، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سعید اور اس کے ساتھ اور۔ تو یہ ان کا ذاتی فعل ہے، کردار ہے اور عمل ہے وہ جو انہوں نے مسلسل جاری رکھا۔ دوسری بات جو ایز اے ہول ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان میں جو مین ایشو ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو، ڈیموکریسی مضبوط ہو، بنیادی حقوق کی پہرےداری کی جائے، اس میں بھی انہوں نے اپنی ساری زندگی اس پہ لگائی، بے لوث لگائی، جس کی وجہ سے وہ مظلوم طبقہ، پولیٹیکل پارٹیز سب ان کے ساتھ یکسو ہو کے کھڑی ہو گئی ہیں، اور ان کا الیکشن اس طرح سے لڑ رہے ہیں ہم لوگ فورمز جتنے بھی ہیں جیسے ان کا ذاتی الیکشن ہو۔ تو اس طرح سے یہ انشاءاللہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے، اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ۔ بریک کا ٹائم ہے ناظرین، بریک لیں گے ایک چھوٹا سا، اور اس کے بعد آ کے واپس بھون صاحب پہ، اور اس دفعہ ذرا تھوڑے سے سوالات ایسے کریں گے شاید بھون صاحب پریشان ہو جواب دینے میں، لیکن دیکھیں کیا کرتے ہیں بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ بون صاحب، آپ مجھے یاد پڑتا ہے جب ہائی کورٹ بار کے صدر منتخب ہوئے تھے بڑے خوفناک حالات تھے، اس وقت بھی ایک تحریک چل رہی تھی۔ اب ماشاءاللہ آپ سپریم کورٹ بار کے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ آگے بار اور بینچ کے درمیان میں کیسے، کیونکہ جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا مسئلہ ہے، آپ دیکھیں کہ اس میں بینچ ایک طرف ہے اور بار ایک طرف ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کس سے زیادتی ہے؟ جسی طرح پھر آگے جسٹس عائشہ ملک صاحب ہیں، بڑی بہترین جج صاحب ہیں، لیکن اس میں بھی ایک معاملات چل رہے ہیں کہ ان کو سپریم کورٹ لے جایا جائے یا ان کو یہاں سے ہائی کورٹ پہ پہلے چیف جسٹس بنے اور اس کے بعد سپریم کورٹ جائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی روایت تو نہیں ہے کہ سینیارٹی کے پرنسپل کو کمپرومائز کیا جائے، لیکن میں اس پہ تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا۔ وہ اس حوالے سے جب ہم جسٹس منیر کی بات کرتے ہیں یا کہتے ہیں جی 90s میں اپنا جسٹس فقیر محمد کھوکھر صاحب یا عباسی صاحب کو لے گئے تھے، دیٹ واز اے ڈفرینٹ ٹائم۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2007 کی تحریک کے بعد دیر واز اے نیو جوڈیشری، اور ایک نئی جوڈیشری کے ہوتے ہوئے جہاں سارا سلوگن تھا رول آف لا کی بات، آئین کی بات، عدلیہ کی آزادی کی بات، تو میں یہ ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ چونکہ میں یونیفارمٹی پہ بیلیو کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سینیارٹی کا پرنسپل جو ہے یہ مینٹین رہنا چاہیے اور اس کو تمام کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل جناب جسٹس انور ظہیر جمالی اور جسٹس گلزار احمد صاحب جو ابھی ہمارے چیف جسٹس ہیں، یہ دونوں جونیئر ججز تھے، اور ان سے سینئر تھے جسٹس مشیر عالم صاحب۔ ان دونوں جونیئرز کو اوپر لے آئے اور وہاں کی بار کی لیڈرشپ اور اس وقت کی عدلیہ کے جو سربراہ تھے انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر کے مشیر عالم صاحب کو وہاں رکھا، نیچے سے اوپر لے آئے۔ اسی طرح لاہور میں محترم جسٹس خواجہ محمد شریف صاحب تھے چیف جسٹس، اور اس وقت نیچے سے جسٹس میاں ثاقب نثار اور جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب کو نیچے سے اوپر لے گئے، اور یہاں کی اپنی جو اس وقت کے چیف صاحب سے جنہوں نے سارا وہ اوبلائج کیا تھا، اس لیڈرشپ نے سے مشورہ کر کے ان کو نیچے رکھا۔ اسی طرح کے پی کے میں اسی گروپ کی جو لیڈرشپ تھی، انہوں نے یہ دیکھا کہ طارق پرویز صاحب کو جب اوپر گئے تو جسٹس شاہ جہاں سینئر ترین تھے، جس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ دیٹ از دی اونلی پلیس جہاں پہ انہوں نے کمپرومائز کیا کہ چیف جسٹس ہی نیچے سے سپرسیڈ کر کے جسٹس شاہ جہاں کو اوپر لگا دیا جناب اعجاز افضل صاحب کو۔ جب دوبارہ پھر وائلیٹ کیا اور نیچے سے
دوست محمد خان صاحب کو لے کے گئے تو ہی واز دی اونلی جج ان جوڈیشری آف پاکستان جس میں جسٹس شاہ جہاں نے اپنی سینیارٹی کے پرنسپل کو کمپرومائز ہوتے ہوئے ہی ریزائن کیا. اسی طرح جسٹس ریاض صاحب تھے اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ کے, اور جسٹس ریاض صاحب کو جو ایک انڈیپینڈنٹ اور بڑے ایماندار اور ایک کریڈیبلٹی والے جج تھے, ان کی سینیارٹی کو کمپرومائز کر کے سپرسیڈ کر کے انور قاسی صاحب کو اوپر لگا دیا گیا. اور یہ تمام اس وقت کی لیڈرشپ اور چودھری افتخار صاحب جو تھے انہوں نے سارا مل کے کیا, اور کسی بندے نے اس پہ کوئی بات ایک لفظ نہیں کہا, نہ اس وقت کی کراچی کی اس لیڈرشپ نے, نہ پنجاب کی لیڈرشپ نے, نہ کے پی کے کی لیڈرشپ نے, نہ بلوچستان کی لیڈرشپ نے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ جب پک اینڈ چوز کرتے ہو تو ادارے کو نقصان پہنچتا ہے. آپ جس کی مرضی ہوتی ہے, جس مرضی ایشو پہ آپ تحریک چلا لیتے ہو, جس مرضی پہ آپ چیف جج کے ساتھ مل جاتے ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سینیارٹی کا جو پرنسپل ہے اس کو مینٹین رہنا چاہیے. جب آپ سندھ کے چیف جسٹس کو آپ ہیڈ ہاک جج جانا چاہتے ہو اوپر, تو وائی ناٹ ایز اے پرماننٹ چیف جج آف دی سپریم کورٹ. بھئی فیصلے تو اس نے سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ کرنے ہیں نا, ہیڈ ہاک بھی ہوگا, تو وائی ڈونٹ یو ٹیک ہم ایز اے پرماننٹ جج آف ہائی کورٹ, سپریم کورٹ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ جو سینیارٹی کا پرنسپل ہے اس کو بالکل مینٹین کرنا چاہیے. اسی طرح میں ایک اور بات کہوں گا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ, مجھے پتہ چلا ہے کہ جی لاہور ہائی کورٹ کے 3 سینئر موسٹ جو ججز ہیں ان کے آپ نے منگوا لیے ہیں کہ جی آپ کی کارکردگی آپ کی فلاں رپورٹڈ ججمنٹس وغیرہ. بھئی آپ یہ نہیں کرو, آپ کسی ایک جج کی اپوائنٹمنٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے باقی 3 ججز کو ریڈیکیول کر رہے ہو. دس از ناٹ فیئر. صاحب ابھی تک ایسا کوئی ایسا طریقہ کار تو نہیں بتایا گیا. میں یہ نہیں, جب آپ نے رپورٹ منگوانی ہے تو یہاں جتنے 5 سال سے زیادہ رہ چکے ہیں ان ساروں کی رپورٹ منگوا لو آپ. میں آپ کو سینیرٹی جانچنے کا کوئی طریقہ کار تو نہیں ابھی تک بتایا گیا. یہی میں گزارش یہ کر رہا ہوں, آپ نے پھر 3 کی یا 4 کی کیوں منگائی ہے؟ آپ 24 لوگ ہیں جو 5 سال پورے کر چکے ہیں, ان سب کی منگوا لو. ان میں سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے 22ویں نمبر کا بندہ جو ہے اس نے پورے ہائی کورٹ میں زیادہ سے زیادہ کام کرو, آپ کے 19ویں نمبر کے بندے نے زیادہ کام کیا, آپ کے 14ویں نمبر کے بندے نے سب سے زیادہ کام کیا اور پرفارم کیا. اس لیے جب آپ پک اینڈ چوز کرو گے, جب آپ اس طرح کے معاملات کرو گے, میں دل کی بات کرتا ہوں, میں یہ صرف ووٹوں کے لیے یہ جو تحریکیں چلتی ہیں ان کی نہیں بات کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سینیارٹی کا پرنسپل مینٹین ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں, آپ کو آج یہ پتہ چل رہا ہے کہ جی ہماری جو اپوائنٹمنٹ جو ہیں وہ کمپرومائز ہوئی ہیں ہائی کورٹ میں. ایک آیا لفظ کہ جی ہائی کورٹ کو نیلام گھر, ایک لیڈر صاحب نے کہا بھئی آپ 70s سے لے کے جو اپوائنٹمنٹ مختلف چیمبروں کی ہو کے آ رہی ہیں وہ آپ کو نیلام گھر یہاں نظر نہیں آیا کہ اپنی مرضی کے لوگ آتے رہے ہیں. ایک دفعہ اگر آپ کے کسی ایک چیمبر سے جج نہیں لگا تو آپ نے ہائی کورٹ کو نیلام کر. یہ کسی بھی حوالے سے میں سمجھتا ہوں عدلیہ کے ادارے کے لیے نہیں ہے کہ 10 ججوں کو گالیاں نکال لو, ایک کو آپ پروموٹ کرو. نو, ٹائم جو کم ہوتا جا رہا ہے, مجھے یہ بتائیں سو موٹو اختیارات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, جو وہ بھی ایک معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے, اور کیا سو موٹو کے خلاف رائٹ ٹو اپیل جو ہے وہ ہونا چاہیے اس حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو پاکستان بار کونسل کا اس پہ میرا ریزولوشن ہے, ہمارا سب سے پہلے ریزولوشن ہے کہ آپ یہ جو سو موٹو کر کے آپ پوری پارٹیز کی فیٹ سیل کر دیتے ہو فار آل ٹائم ٹو کم, آپ اس میں رائٹ آف اپیل دو. اور رائٹ آف اپیل میں 3 کی بجائے 5 وہ جج ہونے چاہیے جو پہلے والی ججمنٹ میں نہیں ہونے چاہیے. اس لیے کہ آپ ایک اپنا دوسری یہ کہ جیسے سو موٹو کے حوالے سے ابھی آپ نے دیکھا ایک فیصلہ آیا, ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے باقاعدہ پیرامیٹرز ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ ایک جج آپ جس کی مرضی ہے بینچ چیف جسٹس کو ہی بنانا چاہیے. یہ
اگر ہر جج کو آپ اختیار دے دیں گے, ہر جج کے پاس آپ ایک عدالت میں پٹیشن لے کے چلے جائیں گے, تو دس از ناٹ فیئر. میں نہیں سمجھتا کہ ہر بندہ, میں اپنی ایک بینچ کے پسند میں چلا جاؤں, شاداب ریاض اپنی پسند کے بینچ میں چلا جائے, طاہر نصر اللہ اپنے بینچ میں, رانا ظفر اقبال جو ہے اپنے, اور پھر میں آپ کے خلاف فیصلہ لے لوں, آپ میرے خلاف لے لیں, طاہر نصر اللہ صاحب ہمارے خلاف فیصلہ لے لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جب یہ کام کرتے ہو تو ادارہ ریڈیکیول ہوتا ہے. آپ چیف جسٹس کا پریروگیٹو ہے, چیف جسٹس کو بینچ بنانا چاہیے. ہاں اگر کوئی سپریم, یہ اختیار صرف سپریم کورٹ کا ہے, اگر کوئی جج سمجھتا ہے کہ یہ سو موٹو ہے تو ہی شوڈ ریفر دی میٹر ٹو دی چیف جسٹس, ہی شوڈ کنسٹیٹیوٹ دی بینچ, اور جو ریفر کرنے والا جج ہے ہی شوڈ بی پارٹ آف دیٹ, ہی شوڈ بی پارٹ آف دیٹ. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزوں کو مکس کر دیتے ہو اپنے ذاتی مفادات کے لیے, اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے. میں نہیں کہوں گا کہ میں نے یہاں ہائی کورٹ کی ہسٹری میں دیکھا ہے, 70s سے لکھا ہے میں نے سارا, میں یہ چونکہ میں گراؤنڈ ریالٹیز کو جانتا ہوں, میں ایک ورکر آدمی ہوں, میں پولیٹیکلی گرومڈ ورکر ہوں, میں نے ساروں کی تاریخ دیکھی ہے جتنے لیڈر ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ 70s سے یہ صرف لیکوڈیشنوں پہ چلتے رہے ہیں. 50 ہزار کی اس وقت دیتے ہیں جب 50,000 50 لاکھ کے برابر ہوتا تھا. یہ 80s میں نے دیکھا ہے, یہ سارے چلتے رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے سارا دیکھا ہے کہ یہ جو آج لیڈر باتیں کرتے ہیں یہ کرتے کیا رہے ہیں, انہوں نے کیا کھلواڑ کیا ہے اس سارے ادارے کے ساتھ. لیڈر جو سیاسی جماعتوں کے ہیں یا آپ کی کمیونٹی کے جو لیڈرز ہیں؟ ہماری کمیونٹی کے بھی بہت سارے ہیں, بہت سارے ہیں, اور وہ باقی لوگوں کے ساتھ مل کے, وہ ضیاء الحق کا مارشل لا ہو, وہ بعد میں پرویز مشرف کا مارشل لا ہو, وہ بعد میں باقی چیزوں کے سارے چیزیں. میں نے دیکھا ہے کہ آپ ہائی کورٹ کی تاریخ دیکھیں, وہاں ریکوزیشن دیکھیں, ریزولوشن دیکھیں کہ بھٹو صاحب کی جو پھانسی تھی ان کو کیا گیا, اس وقت کون تھا بار کا لیڈر جب وہ ریزولوشن جو تھی وہ آئی, اور اس کو وہ نام بتائیں مجھے. اسی طرح آج کے جو لیڈر ہیں وہ بھٹو صاحب کے گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کے لیے ریزولوشن کرتے رہے ہیں. وہ کون لیڈر, میں نہیں نام لوں گا, آپ جا کے باہر کے. آج میرے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پی ٹی آئی کا ILF علی ظفر, انہوں نے فنکشن کیا ہے, PML-Q, اسی طرح ANP, اسی طرح آپ دیکھ لیجئے گا مولانا فضل الرحمان کی پارٹی اور مسلم لیگ نون, اور باقی تمام میجر پولیٹیکل پارٹیز میرے ساتھ کیوں ہیں؟ فار دی ریزنس کہ بار کا لیڈر جو ہے وہ ایک مختلف تمام مکاتب فکر کو ایک منیمم ایجنڈے پہ اکٹھا کر سکے, نہ کہ وہ کسی ایک ایجنڈے کو لے کے, کسی ایک پارٹی یا کسی ایک ایجنڈے کو لے کے. اور وہ تمام فورسز جو ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ سمجھتی ہیں کہ ڈیموکریٹک فورسز کو مضبوط کرنا, آئین کی بات کرنا, آئین کی بالادستی کی بات کرنا, عدلیہ کی آزادی کی بات کرنا, اور عدلیہ کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے خاص طور پہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر یہ جو موجودہ 175A ہے اس کو امینڈ نہ کیا گیا, اس میں یہ جو ججز کی تعداد ہے اس کو کم نہ کیا گیا, اور بار لیڈرز اور پارلیمنٹری جو لیڈر ہیں ان کی ایکول تعداد شامل نہ کی گئی, تو یہ سارا فلاپ ہو جائے گا. اور الٹیمیٹلی ایک بات آئے گی کہ عدلیہ سے اپوائنٹمنٹ کا حق جو ہے وہ واپس لینے کے لیے بھی ہم وکلا الٹیمیٹلی. بہت بہت شکریہ محمد احسن بون صاحب, آپ کا الیکشن کی تیاریاں اب آپ مکمل کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. ناظرین, شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. آئندہ جمعے کی کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ سردار لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ, جو کہ بون صاحب کے مد مقابل صدارتی امیدوار ہیں, ان سے رابطہ ہو جائے تو اگلے جمعے ہم ان کے ساتھ آپ کے پاس آئیں. ادروائز نئے ٹاپکس کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.